بعض اوقات ہم دنیا کی مذمت کرتے ہیں دنیا کی، لیکن دنیا صرف مذمت کے لیے نہیں ہے. نہج البلاغہ میں دنیا کی مذمت بھی ہے، دنیا کو ممدوح بھی کیا گیا ہے، یعنی دنیا کی تعریف بھی ہے اس حوالے سے کہ یہی دنیا ہی ہے جو وسیلہ ہے آخرت میں کامیابی کا. یعنی آپ یہ نہیں بولیں کہ دنیا میں مجھے کچھ نہیں لینا دینا، مجھے کچھ نہیں کرنا، میں پہاڑوں پہ چلا جاؤں. نہیں، معاشرے میں رہنا ہے، سوسائٹی میں رہنا ہے، مشکلات کو فیس کرنا ہے، کامیابی اسی میں ہے. اگر آپ بولیں کہ مشکلات نہ ہوں زندگی میں، امتحان نہ ہوں، آزمائشیں نہ ہوں، بیمار نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ دنیا ڈیزائن ہی ایسی کی گئی ہے کہ اسی میں رہتے ہوئے آپ نے کامیاب ہونا ہے. اب یہ جو اللہ نے ہمیں پورا سسٹم دیا ہے نبیوں کے ذریعے سے، اس میں اور اس سسٹم کو آگے بڑھانے کے لیے خاص لوگ چاہیے، ایسے لوگ کہ جن کی اچھی تربیت ہوئی بھی ہو. پہلی چیز میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ عقل یا عاقل ہونا جو ہے نا وہ پہلی خصوصیت ہے. انسان عاقل ہو، عقل رکھتا ہو، سوچتا ہو، تفکر کرتا ہو. قرآن کتنی جگہ کہہ رہا ہے یعقلون، یتفکرون، اس طرح کے الفاظ قرآن نے کتنے استعمال کیے ہیں. کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ کیا تم تدبر نہیں کرتے، تفکر نہیں؟ کتنے اس طرح کے ورڈز قرآن میں پروردگار نے رکھے ہوئے ہیں. کس کے لیے ہیں؟ ہمارے لیے. قرآن کہاں کہہ رہا ہے؟ کتنی جگہ کہہ رہا ہے کہ تم ادراک نہیں کر سکتے. کیا تم نے نہیں دیکھا؟ خدا کتنی جگہ استعمال کر رہا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا آسمان سے پانی گرتا ہے؟ کیا تم نے کبھی اونٹ کو نہیں دیکھا؟ کیوں خدا کہہ رہا ہے کہ عقل استعمال کرو، یعنی تاکہ تم اپنے عقل سے اپنے چیزوں کو اینالائز کر سکو کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. باقی تمہاری مرضی، اب تم نے زندگی جیسے بھی گزارنی ہے. پھر اس کا جواب تم نے کہاں دینا ہے؟ روز قیامت میں دینا ہے. یہاں خدا نے اختیار دیا ہے، آپ کی مرضی، آپ کچھ بھی کریں. نبیوں کو بھیج کر خدا نے اپنا کام پورا کر دیا. ہادی بھیج دیے، حجت تمام کر دی ہے، اور نبی کے بعد امامت کا سلسلہ جاری رکھ کر اس نظام کی کنٹینیوشن کو بھی سیف کر دیا کہ کنٹینیو رہے گا، یہ امامت تمہارے ساتھ ہے. اب ہم بعض اوقات صرف گرینری دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ہرے ہرے کے ساتھ ساتھ خزاں کا موسم بھی آتا ہے، وہ نہیں دیکھتے. ہمیں یہ تو بتا دیا کہ یہ کرنا ہے، لیکن یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو رکاوٹ ہیں جو تمہیں یہاں نہیں جانے دے گی. یہ بھی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب تک یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس نہیں ہوں گی آپ کو نہیں پتہ چلے گا. مثال کے طور پر آپ کو کوئی مٹھائی کھلا رہا ہے، آپ کو کوئی ٹافی کھلا رہا ہے، اور آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ مثلا یہ نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے. صرف اس میں مٹھاس تو نہیں ہے، مٹھاس یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. بچے کھا کے دانت ہی خراب کر دیتے ہیں، کھاتے ہی رہتے ہیں، وہ بعد میں پتہ چلتا ہے جب نقصان ہو چکا ہوتا ہے. تو ہر چیز کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں، فائدے بھی ہیں. اب یہ جو اسلام بھیجا اللہ نے، ایسا تو نہیں تھا آپ کی مرضی آپ استعمال کرو، آپ عمل کرو، نہیں، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ساتھ ساتھ آئی ہے، اور وہ ہے شیطان. کیونکہ شیطان کا کام ہی صراط مستقیم پر ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بھئی ان کو تو شیطان بھٹکاتا ہی نہیں ہے. ان کو کیوں بھٹکائے گا؟ جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کو کیوں بھٹکائے گا شیطان؟ جو مسجد آئیں گے شیطان اس کو بھٹکاتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے شیطان اس کو بھٹکاتا ہے، جو مجلس سنے گا شیطان اس کو بھٹکائے گا. جو آ ہی نہیں رہا اس کو شیطان کا کیا، وہ تو شیطان کا کام ویسے ہی کر رہا ہے. تو جو صراط پر آئے گا اس پر شیطان اس کو ورگلائے گا. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ مطلب سسٹم آ گیا، کتاب اتر گئی، میسج آ گیا، اب میری مرضی ہے میں ایکسیپٹ کروں نہ کروں. نہیں، تم ایکسیپٹ کرو، اور کرنا بھی چاہو تو ایک رکاوٹ ہے جو تمہیں روکے گی، اور وہ ہے شیطان. پھر اس کے بعد اس کی اپنی پوری ایک فوج ہے، اسٹریٹجی ہے، اور قیامت میں اس نے بڑے آرام سے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ جب مجھے کچھ کہیں گے تو میں تو کہہ دوں گا میں نے تو نہیں بھٹکایا تھا، میں نے تو صرف وسوسہ پیدا کیا تھا، بھٹکے تو یہ خود تھے.
تو وہاں ہمیں اپنے اندر دیکھنا ہے کہ یہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں کہ جو ہمیں شیطان کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں. کیونکہ کمزوری میرے اپنے اندر ہے نا. اگر آپ اسٹرانگ ہوں تو آپ کو کوئی جتنا بھی ورغلائے آپ نہیں بھٹکیں گے. لیکن آپ کے اندر ویکنس پائی جائے گی, کمزوری پائی جائے گی, تو آپ بہت جلدی تاثیر لے لیں گے. یہ چیزیں خاص طور پر جو بہرحال میں کوشش کروں کہ خدا مجھے مدد کرے کہ میں آپ کے اذہان عالی میں منتقل کر سکوں. یہ چیزیں جب سوسائٹی ڈیزائن ہونی ہے, جب ایک معاشرہ بننا ہے, تو پھر کچھ لوگ خاص ہیں کہ جنہوں نے معاشرے کو ڈیزائن کرنا ہے. اور جب اس معاشرے کو ڈیزائن کرنا ہے تو اس معاشرے کو لے کے چلنا بھی ہے. ان تک شیطان پوری طاقت لگاتا ہے کہ اگر یہ کی رول پلے, مثال کے طور پر کوئی کمپنی سمجھ لیں آپ, XYZ کمپنی ہے, کمپنی بہت بڑی ہے, بہت سارے کام ہیں کرتے ہیں, لیکن جو اس کے مین رول ہیں, مین اس کے آدمی ہیں یا ورکر ہیں, اگر اس کو سامنے والی کمپٹیٹر کمپنی خرید لے, مثال کے طور پر بہت ساری کمپنیاں دنیا میں جو کامیاب ہیں اپنے CEO کی وجہ سے ہیں. یعنی ان کی ایک پرسنالٹی ہے, جو CEO ہے یعنی سب سے بڑا آفیسر ہے, اس کے اندر اتنی ایبلٹی ہے, اس کی اتنی PR ہے کہ اس نے کمپنی کو اٹھا دیا. اب کمپٹیٹر سامنے دوسری کمپنی, وہ کیا کرے؟ اگر بہت سخت کمپٹیشن ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ CEO کو خرید لے گا, کہ یہ CEO اٹھا لو, پوری کمپنی اپنی بنا لو. تو یہ پوری دنیا میں چلتا ہے. آپ بھی دنیا میں جاب کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, یہ کمپٹیشن ایوری ویئر ہے. لیکن یہ جو نظام الہی ہے, یہاں پر شیطان الہی نمائندے کو تو خرید نہیں سکتا, نہیں خرید سکتا. اللہ کے ولی تک تو اس کی تصرف نہیں ہے, اللہ کے ولی کو کچھ نہیں کر سکتا, امام تک یہ نہیں آ سکتا. تو اب کیا کرے؟ امام کے اطراف میں آس پاس پہنچو تاکہ لوگ امام کا ساتھ نہ دیں. ساری اسٹریٹجی اس کی یہی ہے. اور آپ کے سامنے تاریخ بھری پڑی ہے, تاریخ آپ کے سامنے گواہ ہے کس طرح امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح امام کو اکیلا چھوڑ دیا, اتنا کہ امام نماز پڑھ رہے ہیں اپنے خیمے میں اور امام کی جہاں نماز تک کو کھینچ لیا گیا. یعنی کیسے یہ جو فیکٹر ہے تاریخ کا, یہ ہمیں زیادہ بتایا نہیں جاتا, اس کے بارے میں گفتگو نہیں کی جاتی ہے. مطلب امام کے بارے میں بتایا جاتا ہے امام مظلوم تھے, امام اکیلے رہ گئے, امام کو گھر والوں نے زہر دے دیا, امام شہید ہو گئے, یہ ہمیں بتایا جاتا ہے. یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ کیا ہوا کہ یہ اتنا بڑا حلقہ احباب امام سے دور ہو گیا. تو یہی امپورٹنٹ ہے. آج ہم جس امام کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم اپنے امام کے لیے ریڈی ہوں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو آرام سے ریڈی ہونے دیا جائے گا؟ یا جو چیزیں امام کے لیے تیار ہونے کی جگہ ہیں کہ جہاں سے امام کے صحابی یا امام کو فالو کرنے والے لوگ ریڈی ہوں, تو وہاں پہ وہ بولے نہیں نہیں آپ آرام سے ریڈی ہو جائیں, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ امام کے ساتھ جن لوگوں نے آنا ہے یا امام کا ساتھ دینا ہے, وہ اب دشمن دو وار کرتا ہے, دو طریقے سے. ایک آئیڈیالوجیکل وار ہے, نظریاتی جنگ, ایک فزیکل جنگ ہے, فزیکل طریقے سے چیزوں کو روکتا ہے. ایک نظریاتی روکتا ہے, ذہن خریدتا ہے, ذہنوں کو کام کرتا ہے, ذہنوں کو وسوسوں میں ڈال دیتا ہے. اب یہ جو دشمن کی اسٹریٹجی ہے یہ پرانی ہے, یہ نئی نہیں ہے. شیطان کا کام پروپیگنڈا ہے, شیطان خود نہیں آتا سامنے. جب حضرت ابراہیم نے بتوں کو توڑا تو بتوں کو ایک کو توڑ کر گلے میں ڈال دیا اور پھر چلے گئے, تو خود شیطان خود نہیں آیا, دوسروں کے ذریعے سے کہا دیکھو تمہارے آباء و اجداد اس کی پوجا کرتے تھے, تمہارے آباء و اجداد اس کو مانتے تھے, اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ یعنی کریٹ کرتا ہے. حضرت یوسف کے بھائیوں کے ذہنوں میں وسوسے ڈالتا ہے
دیکھو تمہارے والد تمہارے اس بھائی سے بہت محبت کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہیں یہ تمہارے والد کا وارث تو نہیں بننے والا؟ وسوسے کریٹ چھوڑ دیتا ہے۔ اور جو امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں سوسائٹی میں، ان کو برباد کرنا اس کا پہلا کام ہوتا ہے۔ اب آپ اس سینیریو کو آج کے دور میں دیکھیں، آج امت مسلمہ کا کردار کیا ہے دنیا کے اندر؟ دنیا میں امت مسلمہ کو کیسا ہونا چاہیے؟ مسلم امت کو، پوری، فرقے نہیں، پوری۔ لیکن امت جو ہے وہ فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، اور بعض جگہوں پر تو نارمل ہے، بہت ساری جگہوں پر کہیں کہیں شدت پائی جاتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ جو تفرقہ ہے اس کو ہوا دی جائے، اور جتنی ہوا دی جائے گی اتنے یہ آپس میں انگیج رہیں گے۔ جب یہ آپس میں انگیج رہیں گے تو یہ شیطان جو اصل کام کر رہا ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرے گا۔ وہ اتنے آرام سے اس نے اتنے سارے امت مسلمہ کو آپس میں انگیج کیا ہوا ہے، لڑایا ہوا ہے۔ غزہ کی سچویشن آپ کے سامنے ہے، سارے مسلمان ملک ایک زبان ہو کر ایک دن ایک بات کریں۔ مصر بارڈر پر ہے، اردن بارڈر پر ہے، مگر کیا کیا انہوں نے ابھی تک؟ اگر مسلمان ایک زبان ہو کر ایک بات کرتے تو کیا کوئی ایک فلسطینی کا خون بہایا جاتا؟ نہیں۔ شیطان کا کام یہی ہے، جو کی رول پلیئر ہیں پہلے ان کو خریدو، ان کے ساتھ جان محترم سچویشن نہیں ہے، دنیا تبدیل ہو رہی ہے۔ 7 اکتوبر کے واقعے کے بعد لاسٹ ایئر دنیا شیپ ڈیفرنٹ کر رہی ہے، دنیا میں بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ فلسطین بشریت کی تاریخ کو بدل رہا ہے۔ فلسطین بتا رہا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون حق کے لیے ساتھ نہیں دے رہا۔ سب کو تو ظالم نہیں کہہ پائیں گے، لیکن یہ کہ بہرحال خاموش تو ہے، کیونکہ ہمیں کچھ نہیں ہو رہا، ہمیں اس سے کیا؟ یہ اسٹریٹجی، یہ بھی پرانی اسٹریٹجی ہے۔ آپ کا گھر تو نہیں جل رہا، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ کا گھر نہیں جل رہا، لیکن آپ کا گھر بھی جلے گا، اس وقت آپ کیا کریں گے؟ یہاں سید الشہداء نے جو کربلا میں قیام کیا ہے اس کا مقصد یہی تھا۔ امام حسین علیہ السلام چاہتے مدینہ میں بیٹھے رہتے آرام سے، کوئی پرابلم نہیں تھی۔ کیا پرابلم تھی؟ آرام سے رہتے مدینہ میں، کوئی مشکل نہیں تھی۔ کہا نہیں، یہ پورا سسٹم بگڑ جائے گا اگر امام حسین بیٹھ گئے یا امام حسین نے قیام نہیں کیا تو قیامت تک بشریت میں کوئی قیام نہیں کرے گا۔ یعنی صرف امام حسین نے اپنے زمانے کے سسٹم کو نہیں اکھاڑا، بلکہ قیامت تک کی یزیدیت کو چیلنج کیا ہے۔ اور یہ جو پلیٹ فارم آپ کو اور مجھے دیا، اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ وقت کے یزید کو کم از کم اس کا نقاب تو ہٹا دیں، نقاب تو ہٹائیں اس میں سے، بات تو کریں۔ آپ کو کیا گھبراہٹ ہے؟ آپ کو مار دیجیے، مر جائیں، کیا ہوگا؟ اس مکتب کی شرط یہی ہے، کربلا وادی عشق ہے۔ کربلا میں آنے کی شرط یہ ہے کہ گردن کٹوانی ہے، تو اس میں موت کا کیا خوف ہے؟ مرنے کا کیا خوف ہے؟ اچھا ہے امام حسین کے راستے پہ، حق کے راستے پہ آپ مار دیے جائیں۔ تو یہ جب مفہوم منتقل ہوگا جب امام کی معرفت ہوگی۔